دویم درس اعداد چھ تجوید ضد اپوزٹ تجوید کا ضد نو تجوید کا ضد دا یعنی مطلب در تب وہ سب ہے نوے دا تجوید اپوزٹ نو اغبا سی اغتا لحن ہوئی استوئی لحن یعنی تجوید کے خلاف قرآن مجید کا پڑھنا تلاوت کرنا تجوید کے خلاف قرآن مجید کا پڑھنا یعنی ہر حرف کو اپنی مخرج سے نہ نکالنا یوں حرف ہم دخپل مخرج نہ اباسلنا بلکہ غلط طریقے سے تلاوت کرنا غلط طریقے سے تلاوت کرنا یعنی غلط طریقے سے نہ قرآن مجید الوسطل سوئی لحن سوئی لحن کا معنی غلطی کیا معنی ہے غلطی لحن دو قسم پر ہے لحن جلی اور لحن خفی لحن جلی اور لحن خفی لحن جلی بڑی غلطی واضح بالکل ظاہر غلطی اور لحن خفی چھپی ہوئی غلطی یعنی خکارہ غلطی اور پٹھ غلطی نو دا لحن جلی چھدے اس کے پھر 4 اقسام ہیں تبدیل الحرف بالحرف بدلول دا حرف پر حرف باندھے دا لحن جلی کا پہلا قسم ہے اولن ایک قسم دے دوسرا افراد و تفرید افراد و تفرید یعنی حرف کمول یا زیادول نمبر 3 تبدیل حرکت بالحرکت و بالسکون حرکت کو حرکت سے تبدیل کرنا یا حرکت کو سکون سے تبدیل کرنا حرکت پر حرکت باندھے بدلول یا حرکت پر سکون منینی زبر پر زیر باندھے زیر پر پیش باندھے یا پگڑوندی باندھے بدلول دا دریم قسم دا لحن جلی دے سلورم قسم تبدیل مثقل بالمخفف او مخفف بالمثقل یعنی تشدید والا حرف آغا پا بغیر تشدید والا او بغیر تشدید والا پا تشدید بندے بدلا والا تو یہ 4 اقسام ہو گئے لحن جلی کے تبدیل الحرف بالحرف افراد و تفرید تبدیل حرکت بالحرکت او بالسکون تبدیل مثقل بالمخفف او مخفف بالمثقل دا سلور قسم شو اب ہم بیان کریں گے تبدیل حرف بالحرف کسے کہتے ہیں لحن جلی کا پہلا قسم تبدیل حرف بالحرف یعنی ایک حرف کو کی جگہ دوسرا حرف لانا ایک حرف کی جگہ دوسرا حرف لانا جیسے الحمد الحمد کی جگہ الحمد یعنی ہا کی جگہ ہا کو لانا یہ تبدیل حرف بلفظ یعنی تا الحمد کے دا ہا پزائی باندے سوئے ہا تا سو کڑلا لحن جلی سدے کڑلا ہاں یا دا ذال پزائی باندے زا ہوئے سوئے زا ذال پزائی سوئے زا یا سوات پزائی سوئے سین یا زوا پزائی دوات پزائی سوئے دال سوئے دال دوات او دال یا زوا ہوئے سو دوات نوئی زوا ہوئی کہنا زوات ہوئی زوات نو زوات پزائی زوا ہوئے یا دا زوات پزائی زال ہوئے زوا دا او دا سوئے زال یا دا آئین پزائی حمزہ ہوئے سوئے حمزہ
اس کو کہتے ہیں تبدیل حرف بالحرف، ایک حرف کی جگہ دوسرا حرف کا استعمال کرنا، تو اس کو کہتے ہیں لحن جلی کا پہلا قسم۔ نمبر 2 افراد و تفرید، جیسے ایک لفظ کے اندر زیادتی کرنا، اس کو کھینچ کے پڑھنا، اس کو کھینچ کے پڑھنا، جیسے الحمدللہ، اس کو اپنے الحمدللہ، الحمدللہ، تو آپ نے کیا کر دیا؟ افراد کر دیا۔ کیا کر دیا؟ افراد، زیادتی کر دی۔ ہاں، اور اسی طرح الحمدللہ، للہ رکھا نا، الحمدللہ، آپ نے کہا الحمدللہ، تو آپ نے کیا کر دیا؟ افراد کر دیا۔ کیا کر دیا؟ دال کے پیش کو اپنے کھینچا اور ہا کے زیر کو بھی اپنے کھینچا، تو آپ نے زیادتی کر دی۔ یا ایک حرف کو کم کرنا، اس کو کہتے تفرید، یہ حرف کا مول۔ مثال لم یولد، لم یولد، لم یلد ولم یولد، وہ ہوتا کنا، اوشتا کنا، ہاں، یولد کو اوشتا کنا، وہ تو سو ہے، لم یولد، لم یولد، لم یلد ولم یولد، یولد نو ہے، دا وہ تے کٹ کے، بتا سو کو تفرید دے ہوگا، سو کو یعنی کم والا دے ہوگا۔ نو دادا لحن جلی دویم قسم شو، کمی زیادتی کول، کمی افراد و تفرید۔ نمبر 3 تبدیل دا حرکت بالحرکت او بالسکون، زبر زیر کے ساتھ، پیش جزم کے ساتھ، وغیرہ وغیرہ تبدیل کرنا، جیسے ایاک نعبد، اور تو سو ہے ایاک، آپ نے زبر کیا کر دیا؟ زیر سے تبدیل کر دیا نا، زبر پر سو ہے زیر، ایاک، تو تاسو کڑلا حرکت تے پس بدل کو حرکت بانے، حرکت تے پس بدل کو تبدیل حرکت بالحرکت، یعنی زبر کو زیر کے ساتھ تبدیل کرنا۔ جیسے اہدنا الصراط، اہدنا الصراط، حمزہ سے دے زیر دے کا نا، حمزہ کے نیچے کیا ہے؟ زیر، اہدنا، اور آپ نے کیا پڑھا؟ اہدنا، اہدنا، زبر کے زیر کو آپ نے زبر سے تبدیل کر دیا، زبر دیے ہوئے، سدی ہوئے، زبر دیے ہوئے۔ یا حرکت مدور سکون دے اور آپ نے حرکت میں تبدیل کر دی، انعمت، انعمت، عین میم زبر عم، میم سنل ہے، میم سکون، میم کے اوپر کیا ہے؟ سکون، جزم ہے نا، اور آپ نے تبدیل کر دیا زبر کے ساتھ، انعمت، انعمت، نو تا دا میم ساکن و تاسک متحرک، زبر دے پیرا ہوستو، نو دے دا وجنتا لحن جلی اکڑلا، لحن جلی دے اکڑلا، نو اس دا دریم قسم شو دا لحن جلی، تبدیل دا حرکت بالحرکت و بالسکون۔ نمبر 4 تبدیل مثقل بالمخفف او مخفف بالمثقل، تا یہ مشدد بغیبانی مخفف، یعنی مشدد کی جگہ تشدید والے حرف کو مخفف شد کو کاٹ کر مخفف بنانا، یا مخفف حرف کو آپ تشدید والا حرف بنائیں، ان کو آپ شد دے دیں، شد بدائم سو کے شد لرے کے بے شد ہے کے،
تخفیف دے ہوگا یا تخفیف والا حرف نشد پہ نشتا ہوتا پیشد رہا اس تو لکا گزگو رہا مخفف پزے بنے مشدد ہوئے مزدجرن پزے تو سو ہے مزدجرن سو ہے اس دلتا یہاں پہ ارا کیا تھا مخفف تھا اور آپ نے کیا کر دیا مشدد کر دیا تشدید والا بنایا ہاں مزدجرن مزدجرن نے تسوی آپ نے کیا کہا مزدجرن تو آپ نے تخفیف والا کیا کر دیا مخفف کو مشدد کر دیا مستمر پزے سو ہے مستمر سو ہے اب مستمر میں ارا کیا ہے مشدد کیا ہے اور آپ نے اس کو مخفف بنایا مستمر نے نشد کو کاٹ دیا تو آپ نے کیا بنایا مستمر تو آپ نے لحن جلی کر دیا تو کتنے اقسام ہو گئے 4 نمبر 1 حرف کو حرف سے تبدیل کرنا حرف کو ٹھیک ہے جیسے الحمد میں ہا کو ہا سے تبدیل کرنا نمبر 2 افراد و تفرید کمی زیادتی کرنا جیسے الحمدللہ کی آپ نے کیا کر دیا افراد کر الحمدللہ آپ نے کیا کر دیا افراد کر دیا زیادت والا دیو کو یا تفرید کر دے لم یلد ولم یولد اور آپ نے کیا کہا لم یلد ولم یولد وہ کو کاٹ دیا تو آپ نے کیا کر دیا تفرید کر دیا تعصب کو کم والے دیو کو تیسرا تبدیل حرکت بالحرکت یا وبالسکون آپ نے کیا کس طرح کہ ایاک نعبد کاف کو زبر کو زیر سے تبدیل کر دیں ایاک پڑھا تو آپ نے کیا کر دیا حرکت کو حرکت سے تبدیل کر دیا اہدنا کے زبر کو زیر کو آپ نے کیا پڑھا زبر سے اہدنا ٹھیک ہے یا میم انعمت بھی کہ میم کے ساکن کو آپ نے متحرک کر دیا زبر کے ساتھ پڑھا انعمت کی جگہ پڑھا انعمتا نتاسو پڑھا تبدیل حرکت حرکت دیو کو زبر دے پا زیر بدل کو اور سکون دے پا زبر بدل کو سجھے اکڑا حرکت دے پا حرکت بدل کو امتا لحن جلی اکڑا سلورم تبدیل مثقل بالمخفف اور مخفف بالمثقل لکہ مزدجرن آپ نے کیا پڑھا مزدجرن تو مخفف کو مثقل کر دیا اور مستمرن کو آپ نے کیا پڑھا مستمرن ایسی غلطی کو کہتے ہیں لحن جلی اب اس کا حکم کیا ہے اس کا حکم یہ ہے کہ اس سے نماز ٹوٹ جاتی ہے اگرچہ بعض علماء فرماتے ہیں کہ ہر لحن جلی سے نماز فاسد نہیں ہوتا مگر جس لحن جلی سے لفظ کا معنی غلط ہو جائے جس لحن جلی سے لفظ کا معنی غلط ہو جائے تو پھر ایسے لحن جلی پر نماز فاسد ہو جاتی ہے نماز فاسد ہو جاتی ہے ہاں تو لحن جلی کے ساتھ تلاوت کرنا حرام ہے کیا ہے اسلام میں کیا ہے حرام ہے یعنی لحن جلی کے ساتھ تلاوت کرنا کیا ہے حرام اور اگر نماز کے اندر لحن جلی کیا تو ہر لحن جلی سے نماز فاسد نہیں ہوتا مکروہ ہوتا ہے لیکن اگر معنی غلط ہوا کسی لفظ کا مفہوم غلط ہوا تو پھر نماز فاسد ہو جاتی ہے اس نماز کو آپ نے دوبارہ لوٹانا ہے لحن کا دوسرا قسم لحن خفی لحن یعنی معمولی سی غلطی کرنا تھوڑی سی غلطی کرنا ٹھیک ہے جس سے معنی کے اندر کوئی فرق نہیں آتا لفظ کے معنی کے اندر کوئی فرق نہیں آتا اس کے مفہوم کے اندر کوئی فرق نہیں آتا تو ایسی غلطی سے نماز
فاسد تو نہیں ہوتی لیکن مکروہ ہے. کیا نماز مکروہ ہو جاتی ہے. لہذا اللہ تعالیٰ کی ناراضگی اور اللہ تعالیٰ کی خفا ہونے سے بچنے کے لیے آپ نے لحن جلی کے ساتھ ساتھ لحن خفی سے بھی اپنے آپ کو بچانا ہوگا. سمجھ آئی بات؟ لہذا معلوم اشوا لحن جلی سراپ بعض زیور کے المنز ماتی گی اور لحن جلی سر قرآن تلاوت کو حرام دی اور لحن خفی سر تلاوت کو مکروہ دی. المنز و سر ماتی گی نا خو بہرحال لحن خفی نا ہم زان ساتلا پکار دی.